اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و تعریف، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر در یتیم مکہ اور مدینہ کے تاجدار فخر دو عالم میرے اور آپ کے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیۃً تحفۃً درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کو ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی کے اندر پھر یہ مہلت عطا فرمائی کہ ہم آج اس کے گھر میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم رب السماوات والارض اس مختصر سے وقت کے اندر اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کر پوچھتا ہے، حضرت اس مہینے کی فضیلت تو بیان کرو، اس کی شان کیا ہے، یہ کیسا مہینہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی رمضان سے پوچھ لو تو کیسا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بولتا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کے الفاظ سے پوچھو، رمضان کے الفاظ سے پوچھو تو کیسا ہے، تو اس کے معنی اور مطلب آپ کو سمجھا دے گا کہ تو کیسا مہینہ ہے۔ رمضان کے الفاظ سب سے پہلے راہ ہے، راہ سے پوچھ تو کیسا مہینہ ہے، تو راہ کہتی ہے میں رحمت کا مہینہ ہوں۔ راہ کے بعد میم آتی ہے، میم سے پوچھو تو کیسا مہینہ ہے، میم کہتی ہے میں مغفرت کا مہینہ ہوں۔ پھر زوال آتا ہے، اس سے پوچھو تو کیسا مہینہ ہے، وہ کہتا ہے میں جنت کی ضمانت کا مہینہ ہوں۔ پھر اس کے بعد الف آتا ہے، الف سے پوچھ تو کیسا مہینہ ہے، وہ کہتا ہے میں انس اور الفت کا مہینہ ہوں۔ پھر نون آخر میں آتا ہے، نون سے پوچھو تو کیسا مہینہ ہے، تو نون کہتا ہے میں نور ہدایت کا مہینہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس کیوں آتے ہو، اسی رمضان سے پوچھ لو تو کیسا ہے۔ فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اگر تم نے اس رمضان مبارک کے سیزن کو پا لیا، فرمایا کہ پھر تم نے جنت کے حصول کو پا لیا۔ فرمایا کہ اس رمضان مبارک کی تم قدر کرو، اور اس رمضان مبارک کے اندر یہ کیونکہ آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس رمضان مبارک کے اندر دو ایسے اعمال ہیں کہ اگر بندہ زندگی کے اندر وہ اعمال کر لے تو فرمایا کہ وہ کامیاب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک تو ہے اعتکاف بڑا عمل، جو ابھی آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو اعتکاف سے تقریباً وہ شروع ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علماء نے جو لکھی ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، اور ایک ہوتا ہے نفل، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب۔ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ تو یہ جو رمضان مبارک کے اندر ہم اعتکاف کرتے ہیں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پوری بستی اور محلہ کی طرف سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، گنہگار نہیں ہوتے محلے والے۔ اگر پورے محلے سے یا پورے اس مسجد کو محلہ لگتا ہے یا پوری بستی جو ہے وہاں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف پر نہ بیٹھے تو سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ تیار کریں جو اعتکاف بیٹھے اور پورے محلے کی طرف سے
جو ہے وہ گناہ سے وہ سارے بندے بچ جائیں اور یہ اعتکاف ادا ہو جائے۔ اور کسی بندے کو تیار کرنے کے لیے جو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ہدیہ دینا یا کوئی قیمت مقرر کر لینا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو ہماری طرف سے اعتکاف ہے، تو یہ ناجائز ہے، دینا بھی ناجائز ہے اور لینا بھی ناجائز ہے۔ یعنی اپنی خوشی سے کوئی بندہ تیار ہو، ایک ہو یا دو ہو یا جتنے بھی ہوں، تو وہ اپنی خوشی سے بیٹھ سکتے ہیں، اس کو آپ کوئی پیسے اس کے معاوضہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، یہ سنت ہے۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، وہ اعتکاف اس کی کوئی جو ہے وہ دن مقرر نہیں ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے، کسی وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ نفل اعتکاف جب بھی مسجد میں کوئی آئے تو اس کا نفل جو اعتکاف ہے اس کی نیت کر لے، تو وہ اعتکاف جتنی دیر بیٹھے گا اس کا اعتکاف ہوگا، جب باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ آئے تو نیت کر لے، پھر اس کا اعتکاف۔ تو جو نفلی اعتکاف ہے اس کی کوئی وقت کی جو ہے تعین نہیں کیا گیا، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے واجب اعتکاف، واجب وہ ہوتا ہے کسی اعتکاف کی منت مان لینا، نظر مان لینا، یا اعتکاف سنت اعتکاف تھا تو اس نے توڑ دیا، تو اب اس کے اوپر جو یہ اس نے توڑا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے اس کا جو یہ اعتکاف ہوگا یہ واجب ہوگا اس کے اوپر۔ تو سنت جو واجب اعتکاف ہے اس کے لیے اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بندہ جو اعتکاف ابھی ہم بیٹھیں گے سنت اعتکاف جو رمضان مبارک کے اندر، وہ کوئی بھی بندہ بغیر روزے کے اعتکاف سنت نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اعتکاف جو سنت ہے اس اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہ اعتکاف بالغ، عاقل اور صحت مند بندہ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ اس کی طرف سے نفل اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعتکاف ایسا عمل ہے کہ جب بھی کوئی بندہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ جب دنیا کے اندر ناراض ہو جاتا ہے کسی سے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ دنیا کے اندر ناراض ہو گیا اور اس کو منانے کا ایک طریقہ ہم اپناتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو میرے اوپر ناراض ہے، میں تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں اور تو مجھے معاف کر دے۔ اب وہ کہتا ہے تجھے کوئی معافی نہیں، تو نے کام بھی ایسا کر لیا کہ تجھے معافی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے معاف کر دے، مجھے معافی چاہیے۔ وہ معافی نہیں دیتا تو وہ بندہ کہتا ہے میں تیرے در پر بیٹھا ہوں، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ جا یار مجھے معاف کر دیا، جا تجھے معاف کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ آئے اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے اور اس کا کام کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ سے مانگنا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا۔ ایک دن توبہ کی، اللہ سے مانگا، اے اللہ پورے سال تیری نافرمانی کی، اے اللہ تجھے ناراض کیا، اب تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ تیری رضا چاہیے۔ ایک دن معافی نہیں ملی، پھر بیٹھا رہا، اس نے کہا اے اللہ تجھے راضی کرنا ہے، دوسرے دن، پھر تیسرے دن، حتیٰ کہ 10 دن تک وہ بیٹھا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جا تجھے میں نے بھی معاف کر دیا، تو میرے در پر آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ذات ہے، فرمایا تم آؤ مانگو، کسی پرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم آؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رونے والا منہ بناؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ اور یہ توبہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایسا، یہ اللہ رب العزت نے یہ توبہ والا عمل دیا ہے۔ فرمایا کہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی ذات فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو بلاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ کیسے بندوں کو بلاؤں؟ کیا وہ بندے جو نیک ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں،
تہجد گزار ہیں، حج کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو بلاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، اے میرے محبوب ان لوگوں کو میری طرف متوجہ کرو جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، جو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ان کو بلاؤ۔ آج میری رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کیوں ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا میں تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ تو ہے ہی معافی کا مہینہ، یہ تو ہے ہی چھٹکارے کا مہینہ، یہ تو ہے ہی رحمت کا مہینہ۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور یہ جو ہے جنت کے حصول کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر مال جمع کرنے کا سیزن آ جائے تو بندہ اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنی جو ہے وہ سارا دکانداری بند کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ میں اب جو ہے یہ سیزن کما لوں۔ تو یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے آج دنیا کے اندر لوگ ایسے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں رمضان آیا ہی نہیں، رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا کہ نمبر اور کیا کہا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تمہارا حقہ پانی بند کر دے گا، حقہ پانی کر لو، رمضان آ رہا ہے تمہارا حقہ پانی بند کر دے گا۔ تو وہ مولوی صاحب کی بات سن کر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور گئے اپنے نمبردار کے پاس، جو چودھری تھا، وڈیرا تھا، اس کو جا کر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا ہے کوئی رمضان آ رہا ہے تمہارا حقہ پانی بند کر دے گا۔ تو اس چودھری نے کہا کہ کون رمضان ہے جو ہمارا حقہ پانی بند کر دے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کل وہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا تھا نا، اس نے کہا کل رمضان آ رہا ہے تمہارا حقہ پانی بند کر دے گا۔ تو انہوں نے جا کر جب نمبردار کو بتایا، چودھری صاحب کو بتایا، تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے رمضان جو ہمارا حقہ پانی بند کر دے گا؟ جاؤ فلاں جو ہماری طرف سڑک آتی ہے، سڑک پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو رمضان آئے اس کو پکڑ لو اور اچھی طرح اس کی خدمت کرو، پھر میرے پاس لے آنا، پھر پوچھیں گے کہ وہ کیسے ہمارا حقہ پانی بند کرتا ہے۔ تو وہ جا کر وہاں کھڑے ہو گئے، اور جو بھی بندہ تھا پوچھتا ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا، تو ایک قسمت کا ہمارا رمضان بھی آ گیا۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تیرا نام کیا، اس نے کہا رمضان۔ انہوں نے پکڑ لیا اس کو، چنگا مارا، اس کو چنگی دھلائی، اور نمبردار کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہے، مولوی صاحب کہتے تھے رمضان حقہ پانی بند کر دو۔ اس نے کہا مولوی کو بلاؤ۔ مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تو آتا ہی تمہارا حقہ پانی بند کر دے سی رمضان، اب پوچھو نے حقہ پانی بند کر سی۔ اس نے کہا اللہ دے بندو، وہ تو رمضان مبارک کا مہینہ، تو اس بیچارے نو ایویں مارا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، پتہ ہی نہیں رمضان کی قدر تو کیا ہے، رمضان کے مہینے کا بھی نہیں پتہ۔ ہمارے گھروں کو دیکھو، سڑک کے اوپر جا کر دیکھو، محلوں کے اندر جا کر دیکھو، شہر میں جا کر دیکھو، لوگ ایسے پھر رہے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہی نہیں، ایسے شرعام جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر کوئی بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کی قدر کرے اور روزے دار کی قدر کرے۔ یہ بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور نام ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حضور کا عاشق ہوں، میں سچا عاشق ہوں، وہ عاشق نہیں ہے۔ اور کام ہمارے یہودیوں سے، عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں ہمارے اعمال۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ زندگی کے اندر پتہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ تو میں بات کر رہا تھا اعتکاف کی، تو سنت اعتکاف اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر بیٹھنا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی پوری زندگی رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک رمضان کے اندر حضور علیہ السلام سفر پر تھے اور آخری عشرہ میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، تو آئندہ رمضان جو ہے اس کے اندر 20 دن حضور نے اعتکاف کیا۔ تو حضور علیہ السلام معمول کے ساتھ آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، اور کرتے کیوں تھے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اتنی جو ہے وہ نیکیوں والی رات ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اس ایک رات کو پا لیا گویا ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت۔ سبحان اللہ، 84 برس بنتے ہیں، اتنی بڑی حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر ہو رہا تھا باقی قوموں کا جو پہلے گزر گئی، اور ان کی جو نیک لوگ تھے امتوں کے اندر
ان کا احوال جو بیان ہو رہا تھا کہ فلاں امت کے فلاں بندے نے فلاں نبی نے اتنے سال عبادت کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام خاموش ہیں۔ صحابی ایک نے کہا یا رسول اللہ پھر وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پوری سورت نازل فرما دی۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضور علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو آپ کی رحمت کی وجہ سے ایسی رات عطا فرما دی، اگر آپ کا کوئی امتی اس ایک رات کو پالے ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزار دیے، ایک لمحہ کی اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں گزارا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، ایسی رات عطا فرما دی۔ اور وہ رات ہے کب؟ فرمایا کہ وہ آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر ہے۔ 5 راتیں ہیں، تاک راتیں 5 راتیں بڑھتی ہیں، یعنی اللہ نے پورے سال کے اندر نہیں فرمایا کہ تلاش کر لو پورے سال کے اندر، پورا سال پھر ایک ماہ، پھر ماہ کی بھی جو ہے چند راتیں، فرمایا کہ 5 راتیں ہیں زندگی کے اندر۔ اگر کسی بندے نے اس رات کو تلاش کر لیا تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے 84 برس کھڑے ہو کر اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارے۔ اب اس کے اندر دن بھی آ گئے، رات بھی آ گئی، اور وہ لوگ جو تھے عبادت کرتے تھے اس کے اندر کھانا پینا بھی تھا، اپنی ضروریات بھی تھی۔ جو بندہ اس رات کو پائے گا وہ ایسے گویا اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ اور وہ رات ملے گی کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اعتکاف کرو، آخری 10 دن اعتکاف کرو اور اس رات کی تلاش کرو۔ اور معتکف کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے وہ اگر سویا بھی پڑا ہے تو سویا ہوا بھی اس کی فرشتے اس کے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، فرشتے اس کی نیکیاں، قلم رکتا نہیں ہے، نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی، ایک بندہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کر کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب جڑے فرشتے اتنے بیٹھے ہیں، 2 فرشتے، یہ فرشتے کی کام کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ نیکیاں لکھ دیتے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے سجے موڈے والا، تو کھبے موڈے والا برائیاں لکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو وہ نیکیاں لکھ رہا ہے سجے موڈے والا، تو برائیاں کرے، کوئی برا عمل کرے تو کھبے موڈے والا اس کی گناہ لکھ رہا ہے۔ ہو سکتا مولوی صاحب جس نے سجے موڈے والا نیکیاں لکھ رہا ہے تو کھبے موڈے والا کی کرتا ہے؟ ہو سکتا وہ ویلا بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کوئی بندہ برا عمل کرتا ہے تو کھبے موڈے والا جڑا وہ برائیاں لکھ رہا ہے، سجے موڈے والا ہو سکتا اس وہ ویلا بنتا ہے۔ ہو سکتا مولوی صاحب کوئی یہو جہا عمل دسو یہ تو میں ویل لینا پڑے، یہ جہا عمل دسو یہ تو میں ویل لینا پڑے، وہ بھی کام لگا رہے، وہ بھی کام لگا رہے۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہو کے بعد بندے یہو جہا مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کتاباں نہیں ہوتا، تو مولوی صاحب بیچارہ پریشان ہوتے تھے، انہیں میں کیوں مطمئن کرا۔ مولوی صاحب کو پرانے بندے انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں کتا کر حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا درود شریف میں پڑھ سا، درود شریف پڑھنا تو ہے نیکی، تو سچے موڈے والا نیکیاں لکھ سی تو کھبے موڈے والا موڑی ویلا باسی، تو میں تو تمہیں یہ آخا بھی وہ عمل دسو جس کی وجہ تو میں کام لگے رہا، یہ تو موڑی ایک ویلا باسی۔ ہو سکا تو درود پاک پڑھا کر حضور علیہ السلام کی ذات پہ سچے موڈے والا تیریاں نیکیاں لکھ دے سی تو کھبے موڈے والا تیرے گناہ مٹائی رکھ سی۔ سبحان اللہ۔ سچے موڈے والا نیکیاں لکھ سی تو کھبے موڈے والا تیرے گناہ مٹائی رکھ سی۔ تو فرمایا کہ جڑا بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، حالانکہ وہ سویا پڑا ہے۔ اور پھر روزے دار ہے، روزہ بھی ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ کو سویا ہوا ہے تو اس کی نیکیاں بھی لکھتے رہتے ہیں فرشتے کہ روزے دار سویا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ نیکی اس کی لکھی جا رہی ہے، رات کو اگر وہ سو گیا اعتکاف کے ساتھ ہے اور مسجد کے اندر ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو نہیں پتا، اب وہ سویا ہوا ہے اعتکاف والا، چونکہ فرشتہ اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے تو فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اب سویا ہوا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن چونکہ فرمایا کہ یہ معتکف ہے،
اعتکاف کرنا خود ایک عبادت ہے، تو وہ اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے تو وہ سویا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو نہیں پتا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے اعمال میں لیلۃ القدر کا ثواب لگے گا۔ تو اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوئی، کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے، فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے سنت اعتکاف، اللہ رب العزت اس کو ایک دن کے ثواب سے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 3 خندقیں، ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا ہے، ایک دن 3 خندقیں دور ہو گیا، اور 10 دن دیکھو کتنی خندقیں جو ہے وہ جہنم سے دور ہو گئی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اعتکاف کی وجہ سے۔ تو یہ اعتکاف ایسا عمل ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں، مسائل ہیں ایسے کہ جن کو جاننا ضروری ہے۔ ہر کام، ہر نیکی، ہر ایسا عمل، اور اس کو اگر سیکھ کر ہم کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ ہوگا، وہ عمل صحیح ہوگا۔ اگر سیکھ کر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ تو انہی میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے ایک تو اس کے وقت کا تعین ہے سنت اعتکاف کا۔ جو 20واں روزہ ہوتا ہے، 20ویں روزہ سورج غروب مسجد کے اندر کرنا ہے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کرنی ہو، اعتکاف بیٹھنا ہو، سورج غروب وہ مسجد کے اندر آ کر کرے، اور ختم ہوگا جب چاند نظر آ جائے گا، اعلان ہو جائے گا عید کا، تو اس وقت یہ تقریباً 10 دن بڑھتے ہیں، 10 راتیں بڑھتی ہیں اعتکاف کی۔ تو یہ اس کی ایک مدت ہے۔ اور دوسرا، اعتکاف کے لیے مسجد کی حدود کو جاننا بھی ضروری ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جو بندہ اعتکاف بیٹھے سب سے پہلے اس کو مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور پوچھنا چاہیے کہ مسجد کی حدود کیا ہے، کیا یہ بھی حصہ مسجد کے اندر ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا چیز مسجد کے اندر شمار ہوتی ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، اس کا یہ محراب ہے، یہ مسجد سے باہر ہے، اس کو مسجد میں شمار نہیں کیا علماء نے۔ اور اسی طرح یہ جو جناز گاہ یہ بھی مسجد سے باہر ہے، وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، واش روم مسجد سے باہر ہے۔ یہ جتنی چیزیں مسجد سے باہر ہیں، جہاں ہم مسجد ادا کرتے ہیں، جو انتظامیہ نے جو ہے نماز ادا کرنے کی جگہ رکھی، یہ مسجد کے اندر شمار ہوگی۔ اس کے اندر معتکف بیٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، بغیر شرعی عذر کے، بغیر ضرورت کے اگر کوئی بندہ باہر نکلے گا اور کھڑا رہے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ضروریات میں کیا کیا چیز آتی ہے علماء نے جو لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ حاجات ہوتی ہیں بندے کے ساتھ، جیسے پیشاب پخانہ ہو گیا، وضو ہو گیا، اور جنابت کا غسل ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے یہ ضروری ہیں، اس کو ساتھ جو ہے وہ ملحق ہیں، اس کو آ سکتی ہیں، یعنی کہ وضو کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اسی طرح پیشاب پخانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں وضو خانے یا واش روم جیسے ہمارے یہ ہیں، تو یہاں ضرورت کے مطابق وہ جا سکتا ہے، جائے وہاں اگر واش روم خالی نہیں ہے تو انتظار کر سکتا ہے، بغیر ضرورت کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر زیادہ دیر تک وہاں بغیر ضرورت کے کھڑا ہوگا، باتیں کرے گا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے مطابق جا کر وہ کر کے واپس آ سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے اور قضاء حاجت کے لیے کوئی جگہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور اس کا گھر ساتھ ہے یا دور ہے کچھ، تو وہ اپنے گھر میں جا سکتا ہے، پیشاب پخانہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں جا سکتا ہے، وہاں باتیں نہیں کر سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، جائے اپنی حاجت پوری کرے اور واپس آ جائے۔ اور کھانا دینے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے یا کھانا نہیں آ سکا تو وہ اپنا کھانا بھی گھر سے لے سکتا ہے، اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو، بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے پاس کھانا نہیں پہنچ سکا یا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ ہے مسجد ہے یا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد کھانا والا نہیں ہے، تو اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا لا کر کھائے آ کر مسجد کے اندر، وہاں کھا نہیں سکتا۔ اور جس مسجد کے اندر جمعہ ادا نہ ہوتا ہو تو وہ بندہ جا کر دوسری مسجد میں جمعہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور راستے میں جاتے جاتے وہ اگر کوئی اس کو مریض مل گیا تو اس کی عیادت بھی کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر باتیں نہیں کر سکتا، جاتے جاتے اس کی عیادت بھی کر سکتا ہے، حال احوال بھی پوچھ سکتا ہے، اور جا کر مسجد میں چلا جائے۔ اور یہ جو ہم اپنا منہ جو چھپاتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ منہ ایسے جیسے عورتیں پردہ نہیں کرتی،
ایسے پردہ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ کوئی بندہ باتیں کرائے گا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اعتکاف ہو رہا ہے، تو ایسا کپڑا لٹکانا اس کی اجازت ہے تاکہ آنے والے بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اعتکاف ہو رہا ہے، تو وہ اپنی باتیں جو ہے ایسے ان کے ساتھ نہ کرے جیسے عام بندے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے اعتکاف والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، کوئی پتہ نہیں آئندہ مہینہ آئے گا ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ ایسے بہت سارے بندے تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اپنی قبروں میں چلے گئے۔ تو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا ابدی سفر کرنا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے، جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ بتاؤ کوئی بندہ کسی نے آ کر بتایا ہو کہ میرے ساتھ وہاں پر یہ گزر رہی ہے، قبر کے حالات یہ ہیں اور میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا؟ کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے آ کر بتایا نہیں۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہم تو اپنے میت کو رکھ کر آ جاتے ہیں نا کہ بس اس کے اوپر مٹی ڈالی اور بس آگے اس کی ہڈیاں رول جائیں گی اور اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، نہیں، فرمایا کہ قبر ایک جہان ہے۔ اگر تمہارا بندہ میت تمہاری نیک تھی تو فرمایا کہ قبر اس کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، دنیا کے اندر کتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے، سب سے عزت والا تو تھا، سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کی قبروں کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں قریب زمانے کے اندر، ان کی شکل کو اتنی اچھی نہیں تھی، کمتر خان محمد کمتر ان کا نام تھا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان بیان کی ہے، اکثر نعت خواہوں کا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے تھے جیسے حبشی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوں، کوئی اتنا سانولا رنگ کا۔ تو فرمایا کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کو قبر کے اندر رکھنے لگے تو لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ ان کی قبر کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی اور اپنے قلم کے ساتھ حضور کی شان لکھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر رکھا تو قبر کھل گئی ہے، تو فرمایا قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تو ذلیل تھا، برا تھا، جتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے سب سے گندا تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر آ کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ قبر یہ پہلی منزل ہے فرمایا، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے، ایسے بچھو سانپ آتے ہیں، فرمایا کہ وہ سانپ ایسا آتا ہے اگر ایک سانس آ کر دنیا کے اندر وہ سانپ لے دے تو 100 سال تک یہ سبزہ جو ہے یہ دنیا کے اندر نہ ہو۔ ایسا سانپ ہے جو مسلط کیا جاتا ہے اس مردے کے اوپر جو اللہ کا نافرمان، اللہ کے نبی کا نافرمان، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے اور رمضان مبارک کی قدر کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو توڑتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قبر کے اندر سب نے ہم نے جانا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ قبر نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں موت آئے گی، کس حالت کے اندر موت آئے گی، کیسے میں مروں گا۔ تو میرے بھائی یہ فکر کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ تعلق بڑھاؤ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر تیرے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے بہن بھائی سب تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تیرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ تیرا نہیں لیں گے، بے وفا ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کا کلام وفادار ہے، یہ تجھے چھوڑے گا نہیں، اس کے ساتھ تعلق تو بنا۔ خود قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے مسلمان میرے ساتھ دل لگا، میرے ساتھ جو ہے یاری لگا، مجھے پڑھ، میری تلاوت کر۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے گی، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے ماں باپ تجھے اٹھا کر منو مٹی کے نیچے تجھے دبا دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمان اگر تو نے میرے ساتھ یاری لگائی، میرے ساتھ وفا کی، مجھے دل کے اندر تو نے رکھا، مجھے سینے میں سجایا،
اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے گی اس وقت بھی میں تیرے ساتھ وفاداری کروں گا. صرف